بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیا 47 سے 57 تک، آیا 47 to 57. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر. کون ہیں یہ؟ منافقین. وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی. زبان سے کہتے ہیں کہ ہم بات مانتے ہیں. ثم يتولى فريق منهم، پھر منہ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے، یعنی کرتا کراتا کچھ نہیں، اطاعت نہیں کرتا، صرف زبانی بات کرتا ہے. من بعد ذلك، اس کے بعد، یعنی اپنے اس قول کے بعد، اپنے قول سے پھر جاتا ہے. وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہے یہ لوگ مومن، یہ ایمان والے نہیں ہیں. کل بھی میں نے آپ کو سورت کے ایک سیکوینس بتایا تھا کہ معاشرے کے اندر تو اندھیرے ہوتے ہیں، ان اندھیروں کو انسان ایمان کے نور سے دور کرتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو منظم ہو کر، اکٹھے ہو کر، مل جل کر کوششیں کرنی ہوتی ہیں. اس میں جو صاحب ایمان لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ زیتون کا تیل جو ہے وہ ان کو ایک حرارت بھی بخشتا ہے، روشنی بھی دیتا ہے، اور ان کے وہ چراغ کے جلنے کا کام بھی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے. جب وہ جل اٹھتا ہے تو اوروں کو بھی روشن کرتا ہے. جب انسان خود عمل کرنے لگتا ہے تو روشنی دوسروں تک بھی پہنچنے لگتی. اس کے برعکس کفار کی مثال دی گئی کہ وہ اندھیروں میں ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ آج میں پھر کوشش کرتی ہوں کہ گھر جا کر ایک دفعہ سادے قرآن سے شروع سے لے کے آخر تک ایک دفعہ اس کو گو تھرو کروں، کیا کہا گیا. تو اس میں سوچ رہی تھی کہ ایمان والوں کی مثال تو مشکات، مصباح وغیرہ سے دی گئی، لیکن کفار کی مثال کس سے دی گئی؟ سراب سے اور اندھیروں سے. تو خاص طور پر اس صورت میں ان کی یہ مثال کیوں؟ تو آپ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں انہی خرابیوں کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، اگر آپ ان کو یہ ایکسپلین کرنا چاہیں کہ زنا جو ہے وہ، یا اس سے متعلق جتنی بھی خرابیاں ہیں، فحاشی جو ہے، نیوڈیٹی، نیکڈنس، جو بھی آپ کہیں اس کو، فحشا، یہ بہت بڑی برائی ہے، قباحت ہے، تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات. کیا کہیں گے؟ یعنی اگر آپ ایک دلیل دیں گے تو وہ ایک اور لیئر ہوگی، یا اس کو اتاریں گے تو ایک اور ہوگی. اس کو وہ سپریشن سے، ظلم سے، بیکورڈنس سے اور اس طرح کی بہت سی چیزوں سے تعبیر کریں گے. لیکن مومن اس بات کو لمحوں میں سمجھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے. اور کہتے ہیں سورۃ انزلناها وفرضناها، جب اللہ نے اتاری ہے بات اور اس نے فرض کر دی ہے تو اللہ کی بات کافی، اللہ کا یہ کہنا ہی کافی. سمعنا واطعنا، آمنا باللہ وبالرسول واطعنا، یہی ہے نا ہمارا طرز عمل، یہ ہونا چاہیے. لہذا ہر چیز اپنی جگہ پر نظر آتی، ہر حکم کے اندر ایک بڑی حکمت اور مصلحت نظر آتی، اور اس پر عمل بھی آسان ہو جاتا، اور ان قباحتوں کی قباحت اور شناعت اور برائی بھی سمجھ آتی، محسوس ہوتی ہے، اور پھر ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، بلکہ کراہت آتی ہے ایسی چیزوں سے کہ جن چیزوں کو اتنا اٹریکٹیو بنا دیا گیا ہے. ایک ایمان والے کے اندر ان چیزوں سے کوئی رغبت نہیں ہو سکتی، اس کا ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہو سکتا، اسے گھن آتی ہے ایسے سارے کانسیپٹ سے. تو ایک فرق ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نور کے بعد آیت ظلمت کا بھی ذکر کر دیا کہ اس کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے. پھر آگے ہمیں بہت سی چیزیں سکھائی گئی کہ اگر تم ان ظلمتوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو پھر زیادہ سے زیادہ روشنی پھیلاؤ، کیونکہ اندھیرے جب تک دور نہیں ہوتے جب تک آپ روشنی عام نہیں کرتے، اور اس کو بھی پراپر طریقے سے منظم. آپ دیکھیے کہ اگر ایک شہر کو روشن کرنا ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ چلے شہر کو چھوڑیں، ایک بلڈنگ کو روشن کرنا ہو، کبھی آپ نے گھر بنوایا ہوگا یا گھر کے اندر لائٹس لگوائی ہوں گی، تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ بس کنیکشن لے لیں گورنمنٹ سے اور اس کے بعد ایک بلب لٹکا دیں کہیں پر بھی اور کہیں کہ گھر روشن ہو گیا. اس کو پورا میپ بنتا ہے، ڈرائنگ بنتی ہے، اور پھر
سارا جائزہ لیا جاتا ہے کہ کس جگہ پر کس قسم کی، کس رنگ کی، کس درجے کی لائٹس ہوں گی، اور پھر آپ اس کے مطابق جب آپ پلان کرتے ہیں تو واقعی پھر گھر کا کونا کونا روشن ہو جاتا ہے، حسب ضرورت روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے دو طرح کی کوششوں میں، منظم کوششوں میں اور غیر منظم کوششوں میں۔ کئی لوگوں نے بس ایک تار لی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک بلب لٹک رہا ہوتا ہے اور بس وہی ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ گاؤں وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اسی طرح ہی کے کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ میٹیکولسلی ایک ایک چیز یہاں تک دیکھتے ہیں کہ یہ نیچے آئے گا یا چھت کے اندر ہی رہے گا، یا رائٹ پہ ہوگا یا لیفٹ پہ، اینگل کون سا ہوگا، کیونکہ روشنی کے بھی ایفیکٹس ہوتے ہیں نا، ان سب چیزوں کو منظم طریقے پر کرنا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اچھی طرح بات سمجھا دی کہ اس میں کیا کیا مشکلات ہوں گی، ان کا حل کیا ہے، لوگوں کو ان کے مزاج کے مطابق ایکسپٹ کرو، کوئی 2 پاؤں والا ہے اور کوئی 4 والا ہے، کوئی رینگ کے چلتا ہے، کوئی کسی طرح۔ تو ان سب چیزوں پر ہمیں عقل استعمال کرنے اور ان سے عبرت اور سبق لینے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اب منافقین کا طرز عمل بتایا جائے گا۔ منافقین دراصل اسلامک سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں، وہ بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں، وہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، وہ زبان سے انکار نہیں کرتے، لیکن عمل سے کچھ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا ایمان کس درجے کا، عمل میں نظر نہیں آتا کچھ، سب کچھ ان کا صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے، اوپر سے اسلام کا لبادہ اڑا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں مخلص نہیں ہوتے، اخلاص نہیں ہوتا، سنسیئر نہیں ہوتے، زبان سے کچھ، عملی رویے سے کچھ اور نظر آتا ہے۔ تو مدینہ میں ایسے لوگ موجود تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ واقعہ افک کے اٹھانے والوں میں بھی پیش کون تھا؟ یہی لوگ تھے۔ ایسے لوگ ہمیشہ معاشرے کے اندر ایک ڈسٹربنس پیدا کیے رکھتے ہیں، وہ اہل ایمان کی خامیوں کے درپیش ہوتے ہیں، وہ کوتاہیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور اگر کوئی نہ بھی ملے تو کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں، جیسے عبداللہ بن ابی نے بنائی تھی۔ تو جب کبھی بھی کسی کام کو کرنے کی کوئی منظم کوشش ہوتی ہے تو ایسے عناصر بھی بیچ میں موجود ہوتے ہیں جو کسی بھی اپنے خاص انٹرسٹ کی وجہ سے کسی کام کے ساتھ لگ جاتے ہیں، لیکن ان کی حقیقی دلچسپیاں اور حقیقی اخلاص ہے وہ اس کام کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر باہر کے دشمن بعض اوقات اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا اندر کے دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر بھی لائٹ ڈال رہا ہے، یہ سورۃ نور ہے نا، تو ایک ایک کو دکھا رہا ہے، یعنی آپ یوں لگے کہ جیسے اسپاٹ لائٹ رکھ دی گئی ہے کس پہ؟ منافقین پہ، ایسے لوگوں پہ۔ ان آیات کی روشنی میں ہم سب کو اپنا طرز عمل دیکھنا ہے کہ ہم اسلام کے کیسے دوست ہیں، ہم دین کے کاز کے لیے کس قسم کی کوششیں کرتے ہیں، صرف زبانی جمع خرچ یا پھر عملی طور پر۔ تو یہاں بنیادی طور پر منافقین کے ہیلوں بہانوں کا ذکر ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر منہ موڑ لیتا ہے ان میں سے ایک گروہ، من بعد ذالک، اس کے بعد، کس سے؟ ایمان اور اطاعت سے۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یعنی سچے مومن نہیں۔ تو منافقین کی جو تاریخ ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ جب کبھی کوئی اہم موقع آیا، جنگ بدر کے بعد جیسے جنگ احد کا آیا، جنگ احزاب وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد بھی غزوہ تبوک تھا، ان سب مواقع پر یعنی عمل کا جب بھی وقت آیا، قربانی کا جب بھی وقت آیا، مشکل حالات میں کام کرنے کے لیے وقت آیا، تو ان کا طرز عمل کیا تھا مدینہ میں؟ کہ انہوں نے منہ موڑ لیا۔ یتولی فریق منہم، اور یہ کہا کہ سب نہیں، منہم کی بات آ رہی، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ منافق تو ساتھ بھی چلے جاتے تھے، جیسے جس غزوہ مریسیہ جو تھا جس میں حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا، تو اس میں منافقین شامل بھی تھے، کچھ تو پیچھے رہ جاتے تھے، کچھ ساتھ بھی چل پڑتے تھے اور ساتھ چل کے کام خراب کرتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا ثم یتولی فریق منہم، تو بعض اوقات بعض امور میں، بعض اوقات سارے امور میں، اور بعض کاموں میں سارے اور بعض میں بعض، یعنی مختلف اوقات میں مختلف طریقے کا طرز عمل سامنے آتا تھا۔ ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک،
وما اولئک بالمؤمنین. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سچا مومن بننے کے لیے دل سے ایمان لانا بھی ضروری ہے اور اطاعت بھی ضروری ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر کن کو مومن ہونے کے دائرے سے باہر نکالا جا رہا ہے, کن کو مومن نہیں تصور کیا جا رہا, جو عمل کا ثبوت نہیں دیتے تھے. ورنہ زبان سے باتیں کرنے میں تو بہت سے لوگ باتیں کرتے رہے. مثلا ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف زبان سے نہیں عملی طور پر بھی ساتھ دیتے تھے, لیکن دل سے نہیں مانا تھا انہوں نے. تو اگر کوئی شخص دل سے اللہ کے ساتھ نہیں, اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں, اللہ کے دین کے ساتھ نہیں, اس دین کے مشن کے ساتھ نہیں, اگر دل اس کا ساتھ شریک نہیں تو بات نہیں بنتی. کیونکہ ابو طالب نے کہا تھا لقد علمت بأن دین محمد خیر ادیان البریۃ دینا. لقد علمت بأن دین محمد, میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں خیر ادیان البریۃ, دنیا کے سب دینوں میں سے بہترین دین ہے, دین کے اعتبار سے. اگر وہ جانتے بھی تھے, زبان سے بھی کہتے تھے, عملی طور پر بھی وہ ساتھ دے رہے تھے, لیکن سارے تقاضے پورے نہیں کیے تھے. اس سے بات سمجھ میں آتی کہ اگر کوئی شخص صرف دین کو اپریشیٹ کرتا رہے نا کہ اسلام از اے بیوٹیفل دین اور بیوٹیفل ریلیجن, اس میں یہ ہے وہ ہے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعتیں بھی لکھتا رہے اور کتابیں بھی لکھے اور بڑی بڑی خدمت کرے, لیکن اگر دل ساتھ نہیں, اخلاص نہیں, تو سارے عمل بیکار ہے. انما الاعمال بالنیات, جب تک نیت درست نہیں تو عمل کا فائدہ نہیں. اب دیکھیں کہ کفار مکہ بھی تصدیق کرتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا تھا من خلق السماوات والارض, بتاؤ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے, تو کیا کہتے تھے کہ اللہ نے کیے. مانتے تھے کہ اللہ نے, لیکن کیا نہیں مانتے تھے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ بالکل سچ ہے یا ہمارے لیے ہے. یا پھر یہ بھی مانتے تھے بعض اوقات کہ جو ہے یہ بہت اچھا ہے, لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے تھے, سچے دل سے ساتھ نہیں تھے. تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کہاں کمی کر رہے ہیں, کہیں اطاعت میں تو نہیں کر رہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو آپ کی اطاعت ہوگی, اور آپ کی زندگی کے بعد کس چیز کی اطاعت ہوگی, سنت کی, جو طریقے ہیں آپ کے ان کی. تو ایمان ایسی چیز ہے جس میں سے اگر 1% بھی کوئی خلل خرابی واقع ہو جائے تو وہ باقی سارے کو بھی ضائع کر دیتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ اگر آپ نے میجر پارٹ اس کا ٹھیک کر لیا اور تھوڑی سی غلطی بھی ہوگی تو معاف ہو جائے گی, جیسے عمل میں بہت ساری چیزیں ہوتی. لیکن اگر ایمان اور یقین اور اخلاص میں کہیں گڑبڑ ہو گئی تو پھر کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اب ان کے طرز عمل کو مزید واضح کیا جا رہا ہے. وَإِذَا دُعُوا, اور جب وہ بلائے جاتے ہیں, کون, یہی منافقین, کس کی طرف, الی اللہ, اللہ کی طرف. اللہ کہاں ہے, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, عرش پر. اور یہی میں جائزہ لینا چاہ رہی تھی کہ آپ کو کیا پتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ کہاں ہے وہ. دیکھیے کہ سب شاعری اپنی جگہ, سب باتیں اپنی جگہ, لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے پوچھا تھا جو بول نہیں سکتی تھی, تو اس نے کیا کہا تھا, دل کی طرف نہیں اشارہ کیا تھا. کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے یہاں خاص طور پہ برے صغیر میں بہت سی نعتیں اور حمد اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں, ان کے اثرات کے تحت ہمیں سے بہت سے لوگ مختلف قسم کی کنفیوژن کا شکار ہیں. کسی سے پوچھا جائے اللہ کہاں ہے تو کہتے ہیں تو ہمارے دلوں میں بستا ہے, ٹوٹے دلوں میں بستا ہے. اپنے لیے تو اچھے اچھے گھر اور اللہ کے لیے ٹوٹا دل. اچھا, کسی سے پوچھے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز میں ہے. کسی کو پوچھے تو کہتے ہیں وہ شارق سے زیادہ قریب ہے, ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن اللہ کا مقام عرش ہے, اور یہ جو کہنا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے, یہ شارق کے قریب ہے, وہ اپنے علم کے ساتھ ہے. کیونکہ یہ چیز ایمان سے تعلق رکھتی ہے, عقیدے سے تعلق رکھتی ہے, اس لیے اس کے بارے میں بالکل کلیئر کٹ واضح ہونا چاہیے. اور جا کے یہ سوال اپنے بچوں سے بھی کریں, گھر والوں سے پوچھیں کہاں ہے اللہ, پھر دیکھیں کیا بتاتے ہیں آپ کو. یعنی ہمارا کانسیپٹ پوری طرح کلیئر نہیں ہے. کہتی ہیں بچپن سے یہی سنا کہ وہ ہر جگہ, لہٰذا ہم ایک ویگ سا کانسیپٹ ہے بس اللہ تعالیٰ ہر جگہ. ہاں ہوگا, کیا ضرورت ہے اتنا سوچنے کی, کہاں ہے اور کہاں نہیں.
لیکن چونکہ یہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہے بات، اس لیے یہ پتہ ہونا چاہیے، قرآن مجید اور صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ علی العرش استوى. اس کے بارے میں امام مالک سے جب سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ عرش کا ہونا معلوم ہے کہ ہے، کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کہاں ہے اور کیسا اور کتنا بڑا ہے، اور اس کے بارے میں سوال بدعت ہے. اور آپ کی مجلس میں جو یہ سوال کرتا تھا تو آپ اس کا علاج کیا کرتے تھے پتا آپ کو؟ حضرت امام مالک نے کچھ حبشی غلام یا حبشی طاقتور لوگ اپنے درس کے حلقے میں رکھے ہوئے تھے. یہ جھوک نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور جب کوئی نان سینس کرتا تھا تو بس صرف اشارہ کرتے تھے، اٹھاؤ اور لے جاؤ اس کو باہر. دین ہے کوئی مذاق ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو دین میں جو باتیں اٹل حقیقتیں ہیں ان کے بارے میں لایانی سوال اور بحث مباحثے، ان سے ہمیں منع کیا گیا. اب دیکھیں کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو ان کے لیے سخت نقصان کا باعث ہوتے ہیں، اور بندوں کی بہت بڑی اکثریت اس چیز میں مبتلا رہتی. نمبر 1 وقت برباد کرنا. نمبر 2 لایانی گفتگو، لایانی گفتگو. نمبر 3 چھوٹی باتوں کو بڑا بنا دینا، بہت اہمیت دینا، حتیٰ کہ وہ کلاؤڈ بن کے اس کا ایٹم بم کا ہر چیز پہ چھا جائے. یہ اگر 3 چیزیں آپ کی زندگی سے خارج ہو جائے نا، آپ یقین کریں کہ آپ بہت کچھ اچیو کر دیں. یہ جو بڑے بڑے لوگوں کے آپ نام پڑھتے ہیں نا، ان کو کس چیز نے بڑا بنایا؟ ایسا نہیں کہ اللہ نے ان کو کچھ 4 آنکھیں دی تھی اور 2 دماغ دیے تھے اور کوئی بہت ہی ایکسٹرا کچھ اور چیز بنا دی. یہ بھی ہم نے اپنے پاس سے ان کے لیے کوئی ایسے تخیلات قائم کیے ہوتے ہیں. ان کے اندر سرٹن کوالٹیز ہوتی ہیں، اور اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیں تو آپ کو ان کے اندر وہ نظر آئیں گی. اور مفلحون کی جو کوالٹیز قرآن نے شروع میں بتائیں وہ بھی قابل غور ہیں. تو 3 چیزوں سے سخت پرہیز کرنا ہے. نمبر 1 وقت ضائع کرنے سے، منٹ منٹ کا حساب رکھیں کہاں لگا، اور اپنا احتساب خود کریں، اپنے اوپر خود اپنے آپ کو مقرر کریں، کیونکہ کوئی آپ کو نہیں پکڑ کھینچ کے لا سکتا. نمبر 2 لایانی گفتگو سے پرہیز کریں، کہ جب کوئی بحث مباحثہ کر رہا ہو، بیکار باتیں کر رہا ہو تو اس کو ادھر ہی روکیں اور اس کو پکڑ کے کسی کام لگائیں. تیسری چیز یہ ہے کہ چھوٹی باتوں کو بڑا نہ بنائیں. یہ انتہائی خطرناک رویہ ہوتا ہے. اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان پریشان رہتا ہے، وسوسوں کا شکار ہوتا ہے، ڈسٹرب رہتا ہے، اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جو ہی آپ کے اوپر شیطان ایسا کوئی اٹیک کرنے لگے نا تو فوراً آپ اپنا دروازہ بند کریں. اچھا، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کو ڈر لگتا ہے نا، اور یہ کبھی دل میں وہم آ جائے نا کہ اس راستے سے کوئی چور آ جائے گا، خواب میں بھی آپ دیکھیں تو پھر آپ کیا کرنے لگتے ہیں؟ اس دروازے کو بند کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ اللہ نہیں، وہ پہلے تو آپ زور لگا کے اسے بند کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی امیجن کر رہے ہوتے ہیں نا، کبھی ہوا تیز چل رہی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دھکا لگا کے دروازہ بند کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بند نہیں ہو رہا ہوتا. تو کبھی ہم ایسے ایکسرسائز خیالی بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اگر یہاں سے کوئی آئے تو میں جلدی سے کیسے دروازہ بند کروں گی. گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، ڈر لگتا ہے چور آ گیا تو پھر میں کیا کروں گی. تو پھر آپ تصور میں جا کے زور سے جلدی سے دروازہ بند کر، تو پہلے سے بندوبست کر رہے ہوتے ہیں اپنے طور پر کہ اچھا اگر کوئی آیا تو میں یہاں گھس جاؤں گی، ایسا کر لوں گی، ویسا کر لوں گی. ایگزیکٹلی شیطان چور کی حیثیت سے آپ کے دل میں داخل ہوتا ہے، بلیو می. اور یہ جو وسوسے ہوتے ہیں اور لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کو ڈسٹرب کر جاتی ہیں، یہ شیطان کی اتنی بڑی چال ہے کہ جس کو آپ اسی طرح دروازہ بند کیا کریں کہ بس 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 میں نے نہیں آنے دینا تمہیں اندر، جو مرضی ہوتا ہے ہوتا رہے، باہر ہو، میرے دل میں کچھ نہ ہو. اکثر اپنے دن کے ضائع ہونے کا اگر آپ حساب لیں تو وہ کیا ہوگا؟ ڈسٹربنس. اور ہم خواتین زیادہ مشکل میں ہوتی ہیں کیونکہ ہم جذباتی ہوتے ہیں نا، تو وہ جذبات جلدی ہل جاتے ہیں اور پھر ہم گر پڑتے ہیں. تو بس آپ نے زور لگا کے وہ چور دروازہ بند رکھنا ہے، آنے نہیں دینا. بعض اوقات صرف خیالی وسوسے، بدگمانیاں، بعض اوقات لوگوں کے رویے، بعض اوقات کو پتا گر پڑتا ہے تو ہم اس کا ایشو بنا لیتے ہیں، پتا کیوں گرا، اور یہ درخت یہاں ہونا نہیں چاہیے تھا، اور یہ کس احمق نے تجویز دی تھی، اور پھر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اچھا ذرا جا کر فلاں سے تحقیق کرے نا، اس نے مشورہ دیا تھا، بیکار بات. اور آپ دیکھیں گے گھنٹوں لگا دیں گے آپ، اور اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. کسی بھی چیز کو دیکھ کے اگر آپ کو غصہ آنے لگے نا، یا آپ ڈسٹرب ہونے لگے، تو آپ فوراً تصور کریں بس یہ دروازہ بند کرنا میں نے اب جلدی سے، یہ آنے لگا چور. میں نے سوچنا ہی نہیں، میں نے بات ہی نہیں کرنی اس ٹاپک پہ.
اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ کا ایسے لوگوں سے پالا پڑا رہتا ہے کہ جن کو کوئی نہ کوئی مسئلہ زندگی میں رہتا ہے، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے، نہ وہ کبھی شکر گزار ہوتے، نہ ان کے دل میں کبھی ٹھنڈک آتی. اچھا ہوتا کہ ذرا سے ان کو کوئی پتا ہلتا ہے نا، کوئی وسوسہ آتا ہے، وہ سارا نزلہ آپ کو ڈیل دیتے ہیں، پھر آپ کو بھی ساتھ ڈسٹرب کر دیتے ہیں. تو آنکھیں کھول کر رکھیں کون انسان آپ کی ویکنس ہے، کون کون آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، کون کون آپ کی عقل پہ چھا جاتے ہیں، کون کون آپ کے خیالات پہ اثر انداز ہوتے ہیں، کون کون آپ کو وقت برباد کرتے ہیں. خود اپنا جائزہ لیں. اللہ نے عقل دی ہے نا آپ کو، اسے استعمال کریں. خود جائزہ لیں اور اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں اور سب چور دروازوں کو بند کریں. اور آپ یقین کریں جس دن آپ نے فیصلہ کر لیا نا تو اللہ آپ کے دل سے ڈر بھی نکال دے گا اور اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا. لوگوں کی خواہشات، لوگوں کے ارادوں، لوگوں کے مصائب، لوگوں کی سوچوں کا آپ شکار مت بنے، کیونکہ یہی وہ دوست ہوتے ہیں یا یہی وہ لوگ ہوتے ہیں یا رشتہ دار یا خاندان کے یا اپنی اولاد یا شوہر یا کوئی بھی جو بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون ہوتے ہیں، کہ جس کے بارے میں قیامت کے دن انسان کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. بڑا دھوکے باز ہے یہ شیطان. آیا ڈالا وسوسہ، گیا باہر جا کے وہ کہہ کے لگا رہا ہوتا ہے، اور ہم جو کرنا ہے ہم نے وہ سب چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کسی کام لگائیں جو نزدیکی ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ڈرے رہتے ہیں یہ نزدیکی جو ہے نا ہمارے یہ ہو جائیں گے دور، وہ ہونے دیں، قیامت ٹوٹ پڑے گی، آسمان ٹوٹ پڑے گا، کوئی رازق ہے ہمارا، کوئی خالق ہے ہمارا. کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ تجربہ کر کے دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ ان کے لیے مخلص ہیں، اگر آپ ان کے لیے سچے ہیں، اگر آپ ان کے خیر خواہ ہیں اور آپ ان کی بھلائی ہر حال میں چاہتے ہیں، آپ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کیے بغیر خسارے سے بچ ہی نہیں سکتے. لیکن سب سے زیادہ مشکل کہاں ہوتا ہے؟ وتواصوا بالحق کہاں ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ پیاروں میں، جن کی آپ بات کر رہی ہیں نا کہ جو بڑے قریب ہوتے ہیں، دل کے قریب یا فاصلے قریب یا رشتے قریب یا دوستی میں قریب یا کسی بھی طرح قریب، سب سے زیادہ وہ آپ کے لیے مصیبت ہوتے ہیں. شیطان ان کے ذریعے آپ پہ آتا ہے، تو ان کو آپ حق کی تلقین ضرور کریں. آپ نہیں خسارے سے بچ سکتے اگر آپ نے ان کو سچائی کا رستہ نہ دکھایا، کیونکہ آپ ان کے تابع ہوئے پڑے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض انسان ایز این انڈیویجول انتہائی اچھے انسان ہوتے ہیں، ویری فیئر، ویری جسٹس، بہت صلاحیتوں کے مالک، لیکن ان کو گھن لگی ہوتی ہے ان کی صلاحیتوں کو کھانے کی. یا کوئی بچہ مصیبت بنا ہوا ہوتا ہے، یا شوہر، یا کوئی دوست، یا کوئی اور کچھ نہیں تو ویدر ہی، کوئی نہ کوئی چیز ان کو اپسیٹ کیے رکھتی. تو آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے، کس چیز نے اللہ کی راہ سے روکا ہے، مجھے ذکر سے روکا ہے، میری نماز کس چیز سے ڈسٹرب ہوئی، کس چیز نے میرے اندر خلل ڈالا. یہی چیز میری دشمن ہے، جو میری عبادت میں خلل انداز ہے، جو میرے کام میں خلل انداز ہے، جو صراط مستقیم میں خلل انداز ہے. لیکن یہ میٹھے دشمن نظر نہیں آتے، ان کے لیے دل کی آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں. اور اگر آپ کی محبت سچی ہے تو وہ کبھی آپ سے دور نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں دور ہوں گے. اور اگر آپ کی محبت کھوٹی ہے یا دوسری طرف سے محبت کھوٹی ہے تو پھر کوئی چیز جوڑ کے رکھ ہی نہیں سکتی آپ کو. لکم دینکم ولی دین. لیکن آپ یقین کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اتنی آزمائشیں لاتی ہے نا بندے پر کہ کسی اور کی طرف ذرا آپ مائل تو ہوں اس کو چھوڑ کے، پھر اس کی غیرت جوش میں آئے گی، ڈالے گا وہی آپ کو امتحان، اور اسی کے ذریعے آپ کو امتحان میں ڈالے گا. پھر آپ کو وہ اس کا مقام سمجھائے گا، پھر اس کے بعد آپ ٹھکانے آ جائیں گے، پھر ذرا سے ادھر ادھر پھر ایک اور مصیبت آئے گی. اور بندہ مومن اسی راستے سے مشکلات کے اگر سچا ہے، مخلص ہے، صاحب ایمان ہے، تو صرف اس کے لیے اللہ ہی باقی رہ جائے گا. کیونکہ ہمیں چاہیے وہ نا، ہم کیوں اٹک جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا سے کاٹ بیٹھے، نہیں. انسانوں کی محبت اپنی جگہ کی نعمت ہے، وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، لیکن وہ اپنے مقام سے آگے نہ بڑھنے پائے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو عرش پر ہیں،